یہ 2013 کی بات تھی۔ میری لو میرج ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ یہ شادی کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ میرے شوہر شادی سے پہلے کوئی بھی کام نہیں کرتے تھے، اور شادی کے بعد بھی ان کی یہی روٹین رہی۔ یہ فطرتی سی بات ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو تو پال لیتے ہیں، لیکن جب بہو آ جاتی ہے تو ساس سسر اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے ساس سسر نے میرے شوہر سے اور مجھ سے کہہ دیا کہ اپنا گھر الگ کر لو۔ بس پھر کیا تھا کہ ہم اللہ کا نام لے کر اس گھر سے نکل گئے۔ مجھے جو زیور میرے میکے کی طرف سے ملے تھے میں نے ان کو بیچ دیا اور ہم ایک فلیٹ میں رینٹڈ رہنے لگے۔ حالات بہت برے تھے، کوئی اولاد بھی نہیں تھی، شادی کو 2 ہی سال گزرے تھے۔ ہم اس فلیٹ میں آ تو گئے تھے لیکن کچھ نہیں پتہ تھا کہ ہمارا گزارا کیسے ہوگا۔ اس فلیٹ کا آپ کو بتاؤں تو وہ فلیٹ کافی ٹائم سے بند تھا، ہر جگہ مکڑی کے جالے لگے ہوئے تھے۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد میرے شوہر نے کہا کہ اس فلیٹ میں کلر کرتے ہیں، کیونکہ کلر بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ بس میرے شوہر سے یہ غلطی ہوئی کہ اس فلیٹ میں 4 کونوں پر کیلیں لگی ہوئی تھیں، وہ میرے شوہر نے ہٹا دی۔ پھر اسی کے بعد سے ہمیں یقین نہیں ہوا کہ ہماری قسمت اتنی جلدی بدل جائے گی۔ ہم دونوں نے آن لائن کام کرنے کا سوچا، کیونکہ پہلے بھی ہم آن لائن کام کرتے تھے لیکن اتنے زیادہ آرڈرز ہمیں ملتے نہیں تھے، اور اس فلیٹ میں آ کر بھی ہم نے یہی کام کرنے کا سوچا کہ ہم آن لائن بزنس کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں پراپر سیٹ اپ کی ضرورت تھی۔ یہ باتیں کرتے کرتے ہم سو گئے۔ صبح ہم اٹھے اور آفس چیئر جانے کے لیے دروازہ کھولا تو بالکل ہمارے سامنے نیو آفس چیئر رکھی ہوئی تھی جو بالکل پیک تھی۔ ہمیں حیرانی ہوئی کہ یہ کس کی چیئر ہے۔ ہم نے آس پاس کے فلیٹس والوں سے بھی پوچھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی شفٹنگ کر رہا ہو اور یہ چیئر ان کی ہو، لیکن سب نے یہی کہا کہ ہمیں اس چیئر کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ ہمارے حالات اتنے زیادہ خراب تھے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہم اس چیئر کو اپنے ہی پاس رکھ لیتے ہیں۔ بس وہ چیئر ہمارے گھر پہ آنی تھی کہ عجیب عجیب چیزیں ہمارے ساتھ ہونے لگ گئیں، لیکن وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں۔ چیئر کے آنے کے بعد تو سمجھے جیسے ہمارے حالات ہی اچھے ہو گئے۔ مجھے اپنے گھر سے ایسی جگہ سے پیسے ملنے لگے، اور اتنے زیادہ پیسے ملتے کہ میں خود حیران ہو گئی کہ یہ پیسے تو کبھی میں نے یہاں رکھے ہی نہیں تھے۔ اتنے زیادہ ہمیں آرڈرز ملنے لگے۔ میرے شوہر نے اپنی ایک گاڑی خرید لی جو کہ وہ بائیکیا کے تھرو چلاتے تھے۔ ہم نے اس گھر میں رہنا اپنی خوش قسمتی سمجھا۔ تقریباً 6 مہینے میں ہم لوگ اتنے زیادہ اسٹیبلش ہو گئے تھے کہ مت پوچھے۔ ہم نے سوچا بھی کہ اب ہمیں اپنا گھر لینا چاہیے۔ اتنے پیسے ہونے کے باوجود بھی ہمیں اپنا گھر نہیں مل سکا۔ پیسے تو آ رہے تھے لیکن ہم دونوں کے رشتے میں بہت زیادہ دراڑیں پیدا ہونے لگ گئیں۔ ہم میاں بیوی میں بہت زیادہ جھگڑے ہونے لگ گئے، اتنے کہ ہم ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرنے لگے۔ کبھی کبھی تو اتنی لڑائی ہو جاتی کہ میرے ماں باپ اور میرے ساس سسر آ کر ہماری صلح کرواتے۔ رمضانوں کے دن تھے، تقریباً 6واں روزہ تھا۔ میرے شوہر مجھ سے کہہ کر گئے کہ میں آج دیر سے آؤں گا، تم افطاری کرنے اپنی امی کے گھر چلی جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی۔ میرے شوہر چلے گئے۔ اس کے بعد رات کے ٹائم میں سو رہی تھی، آنکھ میری کھلی تو میں دوسرے کمرے میں گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ چیئر خود سے گھوم رہی ہے گول گول۔ میں سمجھی کہ میرے شوہر آ گئے ہیں۔ میں نے ان کو آواز دی اور پوچھا کہ کیا آپ آ گئے ہیں؟ اس کے بعد بھی کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر میں اس چیئر کے اور قریب گئی تو وہ باقاعدہ تیزی سے گھوم رہی تھی اور اس کے اوپر کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کے بہت زیادہ ڈر گئی، اور میں حافظ قرآن بھی ہوں۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اس کے بعد میں سو گئی اپنا وہم سمجھ کے کہ ہو سکتا ہے میں نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ اس بات کا ذکر بھی میں نے کسی سے نہیں کیا۔ سحری کے ٹائم جب میرے شوہر آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ رات میں کسی ٹائم آئے تھے؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں تو رات میں آیا ہی نہیں ہوں، میں تو اپنی رائڈس لے رہا تھا۔
پھر ایک دن میرا بھائی جو مجھ سے کافی سال چھوٹا ہے وہ میرے گھر پہ رکنے آیا. اس نے پورا دن گزارا. رات میں میں نے اسے بستر ٹی وی لاؤنج میں لگا کر دے دیا. رات میں میری آنکھ کسی ٹائم کھلی پانی پینے کے لیے تو کیا دیکھتی ہوں کہ صرف بستر لگا ہوا ہے اور میرا بھائی بستر پہ نہیں ہے اور میرا مین ڈور کھلا ہوا ہے. میں نے اپنی امی کو فون کیا اور ان کو بولا کہ ارسلان نے یہ کیا حرکت کری ہے. اگر اسے جانا تھا تو مجھے بتا دیتا، وہ دروازہ کھلا چھوڑ کے چلا گیا، کوئی بھی آ سکتا تھا. میری امی نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تم سو رہی تھی، ہم نے تمہیں بتانا مناسب نہیں سمجھا. ارسلان نے بتایا ہے کہ جب وہ سو رہا تھا تو اس کو کسی نے زور زور سے 3-4 تھپڑ مارے ہیں اور وہ بے خیالی میں اٹھ کے فوراً بھاگا ہے اور اپنا موبائل بھی وہیں چھوڑ آیا ہے تمہارے گھر پہ. میں نے امی کو کہا کہ امی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کا وہم ہوگا، میرے گھر میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. 5 وقت کی نمازی تھی، پورے روزے رکھتی تھی. الحمدللہ کاروبار بھی بہت اچھا چل چکا تھا. میرے شوہر نے 1 سے 2 گاڑیاں بھی لے لی تھیں، لیکن بہت زیادہ ہماری لڑائیاں ہو رہی تھیں، طلاق تک بات پہنچ رہی تھی. میری ایک دوست رہتی تھی کینیڈا میں نے اس سے ان سب چیزوں کا ذکر کیا کہ بہت زیادہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، ہمارا کاروبار تو بہت اچھا چل گیا ہے لیکن ہم دونوں میں نہیں بن رہی ہے. تو اس نے مجھے کسی مولوی صاحب کا نمبر دیا اور میں اپنے شوہر کو بہت مشکل سے منا کر ان کے پاس لے کر گئی. تب تک میرے ذہن میں صرف یہی تھا کہ ہماری لڑائیاں ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے کسی نے ہم پہ کوئی بندش وغیرہ کروا دی ہو، لیکن کہیں پر بھی ہمارا یہ ذہن نہیں گیا کہ ہماری لڑائیاں اس گھر کی وجہ سے ہو رہی ہیں، کیونکہ اس گھر میں آنے کے بعد تو ہمارے حالات کافی اچھے ہو گئے تھے، تو اس گھر پہ تو ہمیں کوئی شک تھا ہی نہیں. بہرحال ہم نے ان سے کہا کہ ہماری کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور ہماری لڑائیاں بھی بہت ہو رہی ہیں، اتنی کہ ہم ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، ایک دوسرے کو مار ڈالنا چاہتے ہیں. ان مولوی صاحب نے مجھ سے کہا کہ بیٹا یہ صورت ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ ہے، تمہیں پڑھنا ہے. یہ وظیفہ لے کر ہم اپنے گھر آ گئے. تقریباً 2 دن کے بعد میں نے وہ وظیفہ شروع کیا، اور جب میں نے وظیفہ شروع کیا اس کے بعد سے ہمارے حالات پھر سے خراب ہونے لگے. میں وظیفہ کر کر سو رہی تھی اور میرے شوہر یہی کہہ کر گئے تھے کہ میں آج رات نہیں آؤں گا اور تم سحری کر کے سو جانا. رات کو میری آنکھ کھلتی ہے تو میں ٹی وی لاؤنج میں باقاعدہ انہیں بیٹھا ہوا دیکھتی ہوں. میں ان سے بولتی ہوں کہ آپ آ گئے، آپ نے تو کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا، اور میں یہ الفاظ ان سے 3 بار کہتی ہوں لیکن وہ کوئی بھی جواب نہیں دیتے. میں کچن میں جاتی ہوں پانی پینے کے لیے، جب واپس آتی ہوں تو وہ وہاں پہ نہیں ہوتے. دین نیکسٹ مارننگ جب وہ آتے ہیں اور میں ان سے یہی سوال کرتی ہوں تو وہ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ میں اپنی رائٹس لے رہا تھا، میں وہاں نہیں تھا. وظیفے کا 3را دن تھا. 3رے دن میں وظیفہ کر کے سو رہی تھی اور جیسے ہی میری آنکھ لگی تو میرے منہ پر تھپڑوں کی برسات ہو گئی. کسی نے مجھے 4 سے 5 دفعہ لگاتار تھپڑ مارے ہیں، بری طریقے سے مجھے تھپڑ مارے، اتنا کہ میری کمر پر نیل پڑ گئے. کمر پہ بھی مجھے بری طرح مارا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے اوپر کسی نے منو ٹنو وزن رکھ دیا ہو. میں اپنے بیڈ روم سے نکل کر باہر آئی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے میرے ٹی وی لاؤنج میں کھیل رہے ہیں، جنہیں دیکھ کے میں حیران کہ آج سے پہلے یہ بچے نہ تو میں نے اپنی فلیٹ کی بلڈنگ میں دیکھے ہیں اور نہ ہی ان سے میرا کوئی تعلق ہے. کچن میں جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ ایک بڑے بالوں والی عورت چائے بنا رہی ہے. یہ سب دیکھ کر تو میں اتنی زیادہ خوفزدہ ہو گئی کہ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی. میں جس حالت میں تھی بغیر دوپٹے کے اپنی امی کے گھر کی طرف دوڑی. میری امی کا گھر بہت قریب تھا. ان کی بلڈنگ کی طرف پہنچی اور واچ مین کے سامنے ہی میں بے ہوش ہو گئی. واچ مین نے مجھے میری امی کے گھر تک پہنچایا. میری امی نے مجھے چادر دی. میں ان کو بتا ہی نہیں سکی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. میرے جسم پہ پڑے ہوئے نیل اور منہ لال دیکھ کر
اور سمجھی کہ میری اور میرے شوہر کی لڑائی ہوئی ہے۔ میرے ماں باپ نے میرے شوہر کو فون کیا اور کہا کہ تم کہاں ہو اور تم نے کتنی بری طرح سے اس کو مارا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں تو ناظم آباد میں ہوں اس وقت۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جلدی آؤ گھر اور دیکھو اس کی کیا حالت ہوئی ہے۔ جب وہ گھر آئے اور میں بے ہوش ہی تھی، انہوں نے مجھے دیکھا، انہوں نے اسی مولوی صاحب کو فون ملایا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو لے کر جلد سے جلد میرے پاس آ جائیں۔ میری امی نے مجھے بے ہوشی سے اٹھایا اور مجھ سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ اس طریقے سے میرے ساتھ ہوا ہے، مجھے مولوی صاحب نے وظیفہ پڑھنے کو دیا تھا، میں پڑھ کے سوئی ہوں تو کسی نے مجھ پہ بہت بری طریقے سے حملہ کیا ہے۔ میرے شوہر، میں اور میری امی ابو ہم سب ان مولوی صاحب کے پاس گئے اور ان کو کہا، سب کچھ بتایا۔ مولوی صاحب نے میرے اوپر دم کیا اور کہا کہ اب ہمیں اسی جگہ پہ جانا ہوگا۔ میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں یہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوا ہے، آپ کے لڑائی جھگڑے بھی اسی گھر سے شروع ہوئے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس گھر سے تو ہمیں اتنی زیادہ سپورٹ ملی ہے، وہ گھر تو ہمیں بہت راس آیا ہے، اس گھر میں جانے کے بعد تو ہمارے حالات بہت اچھے ہوئے ہیں۔ اس میں مولوی صاحب نے کہا کہ یہ سب تو اس گھر میں جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ اسی رات ہم مولوی صاحب کو لے کر اپنے گھر پہنچے، دروازہ سب کھلا تھا۔ مولوی صاحب نے ایک گول دائرہ بنایا اور مجھے اور میرے شوہر کو اس کے اندر بٹھا دیا اور کچھ پڑھائی شروع کرنے لگے۔ وہ مولوی صاحب بہت زیادہ شریعتی تھے، پردہ کرتے تھے، اس وجہ سے مجھے پوری طریقے سے چادر میں لپیٹ دیا۔ پڑھائی کرتے ہوئے انہوں نے میرا انگوٹھے کا ناخن زور سے دبا کے رکھا ہوا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کی پڑھائی کے بعد مجھ پر حاضری آئی اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے اوپر کسی نے 4 من یا 5 من سے زیادہ وزن رکھ دیا ہو، اور اس وزن کا درد میں ابھی تک محسوس کرتی ہوں۔ مولوی صاحب پڑھائی کرتے گئے۔ میرے شوہر بتاتے ہیں کہ تمہاری آواز بہت بدل چکی تھی اور تم اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ یہ سب کچھ جو آپ کو بتا رہی ہوں، یہ سب میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا، کیونکہ اس ٹائم میری خود اپنی کیفیت ایسی تھی کہ مجھے نہیں یاد کہ کیا ہو رہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ تک مولوی صاحب کا اور اس جنات کا مکالمہ چلا تھا۔ مولوی صاحب نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور اس لڑکی سے کیا چاہتے ہو؟ تب ان جنات نے بتایا کہ ہم تو یہاں پہلے سے ہی تھے، یہ فیملی بعد میں آئی ہے اور یہ فیملی ہمیں بہت اچھی لگی ہمیں یہ لڑکی، اور ہم نے ان کی مدد کی، ان کے حالات اچھے ہو گئے۔ ہمیں یہ فیملی اس لیے اچھی لگی کیونکہ یہ لڑکی پاکیزہ تھی، 5 وقت کی نمازی تھی اور گندگی نہیں رکھتی تھی اپنے گھر میں، اس کے بچے بھی نہیں تھے، لیکن ان میاں بیوی کو پتہ نہیں کیا سوجی کہ ان کو اولاد کی خواہش ہو گئی اور یہ آپ کے پاس پہنچ گئے پڑھائی کروانے کے لیے، ورنہ ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ یہ بھی سکون میں تھی، ہم بھی سکون میں تھے۔ ان کے مالی حالات اچھے نہیں تھے، ہم نے انہیں کاروبار دیا، ہم نے ان کو بہت سپورٹ کری، اور ہم کوئی ایک نہیں ہیں، ہم یہاں پہ تقریباً 10 سے 11 جنات ہیں اس گھر میں جو کہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اس لڑکی کو پتہ نہیں کیا سوجی کہ یہ آپ کے پاس پہنچ گئی۔ ہم اسے چھوڑیں گے تو نہیں کیونکہ یہ ہمیں بہت پسند ہے۔ مولوی صاحب نے اس سے بحث کی کہ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے، تمہیں اس لڑکی کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ بہت بحث ہوئی، پھر کہیں جا کے وہ مانے کہ ٹھیک ہے ہم اس گھر سے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ میاں بیوی بھی اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ اس پر مولوی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں سے جاؤ، یہ لوگ بھی اپنا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں گے۔ جنات نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہاں سے جا رہے ہیں، جس پر مولوی صاحب نے کہا کہ جاتے جاتے اپنی کوئی نشانی چھوڑ کے جانا کہ جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ تم چلے گئے ہو۔ جنات نے کہا کہ گھر کے برتن گر جائیں گے جب ہم چلے جائیں گے۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد
کچن کا ریک گرا جس میں میرے برتن رکھے تھے، اور اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر مولوی صاحب نے کہا کہ آپ جلد سے جلد اس گھر کو خالی کر دیں۔ 2 دن کے اندر اندر ہم نے وہ گھر خالی کر دیا، اور 2 دن کے اندر ہی ہمارے حالات پھر سے ویسی ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ جب ہم وہ گھر خالی کر رہے تھے تب بھی بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ کبھی ٹائر پنچر ہو جاتا، کبھی پیٹرول ختم ہو جاتا، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ بڑی ہی مشکلوں سے ہمیں ایک گھر ملا، لیکن وہ پہلے جیسی بات نہیں تھی جو ہمارا کاروبار چل رہا تھا پہلے جیسا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ جنات اب بھی میرے ساتھ ہیں یا نہیں۔ کبھی کبھی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ مجھے سن رہے ہیں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھ سے ملنے آئے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ جو دن میرے اوپر گزرے ہیں میں بتا نہیں سکتی۔ الحمدللہ آج میں ایک بیٹی کی ماں ہوں، لیکن ہمارے حالات پھر سے ویسے ہو گئے، زیرو بالکل۔